ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ہر سال اللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ سے نوازتے، مگر چند ماہ بعد اس کے گلستان سے یہ پھول مرجھا جاتے، اس کی گود پھر خالی ہو جاتی۔ اس بے کس ماں کے یکے بعد دیگرے 20 بچے اس کا خون جگر کر کے داغ جدائی دے گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے غم کی آگ بھڑک اٹھی، آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی، اپنا سارا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا اور کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گنہگار بندی سے کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ میرے باغ میں 20 پھول کھلے، مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی دید نہ کی۔ آئے دن مجھے غم کی ہول لگی رہتی ہے، میرا کوئی بچہ پروان نہ چڑھا۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے مالک، دکھ کی ماری کو مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما۔ نیند آئی تو خواب میں اس نے ایک شگفتہ پربہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا اسے ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات سے یہ عورت خوش اور بے خود ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے جو اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سنی کہ تو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، یہ تمام نعمتیں اسی کے بدلے میں ہیں۔ خوشی کی اس لہر میں اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال، دکھ اور درد سینے سے جاتا رہا۔ اس عورت نے مالک حقیقی کے بارگاہ بے کس پناہ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، الہی، اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح اب میں ہوں تو کچھ غم نہیں، یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد اسے بہت کچھ اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ ان چند دنوں کے فراق کے بعد میرے اپنے بچوں سے دائمی اور ہمیشہ کے لیے ملاقات ہونے والی ہے۔ عزیزم، انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر اس کے صبر سے کہیں زیادہ